جانوروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ طاقتور پاورفل ہوتا ہے، تو اگر میں طاقتور ہوں، بندے مار کے اپنی حکومت قائم کر سکتا ہوں، تو میں پاورفل ہوں۔ ہٹلر نے اسی بات کو بنیاد بنا کے تو جنگ لڑی تھی کہ ہم پاورفل ہیں، ہم دنیا کی ذہین ترین قوم ہیں، ہمیں دنیا پہ حکومت کرنے کا حق ہے، اور دنیا کی پڑھی لکھی قوم کو بیوقوف بنا دیا اس نے کہا کہ دنیا پہ حکومت کرنے کا حق صرف جرمن قوم کو ہے، کیونکہ پڑھے لکھے ہیں، قد اونچے ہیں، رنگ گورے ہیں۔ بلکہ اس نے تو ڈارون کی تھیوری سے بھی سہارا لیا کہ ڈارون کے مطابق جو ایوالو ہو کے آئے ہیں نا ہم لوگ، تو ایوالو ہو کے جو سب سے آخری اور اچھی قوم بنی ہے وہ ہم لوگ ہیں، باقی سارے ہم سے پیچھے ہیں، ابھی وہ پورے انسان بنے نہیں ہیں، یعنی اتنے اچھے نہیں بنے ابھی۔ ڈارون کی سائنس سے سہارا لیا اس نے، تو اس نے کہا جیسے انسان کو حق ہے کہ بندر پہ حکومت کرے وہ، تو جو بھی بندر سے پورے انسان نہیں بنے ہیں یا بنے ہیں لیکن ہماری جیسی کوالٹی والے نہیں بنے ہیں، تو ان کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم پہ حکومت کریں، ہم ان پہ حکومت کریں گے۔ لاکھوں انسانوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا، اور دلائل سے پیچھے نہیں ہٹایا، کوئی مناظرہ نہیں ہارا تھا، طاقت سے پیچھے۔ رشیا نے جب چپت لگائے ہیں تو آخر میں خودکشی کر کے مرا ہے وہ۔ تو دنیا میں عقل سے میرے بھائی ہر چیز پہ بحث کی جا سکتی ہے، تو میرے اور آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ تو میں مثال دے رہا تھا، یہ جو اسکالر لوگ باتیں کرتے ہیں، کچھ مردوں کے حقوق میں زیادتی کر بیٹھتے ہیں، کچھ خواتین کے حقوق میں زیادتی کر بیٹھتے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خواتین کے گھر میں، مجھ سے میں نے کہا نا سوال پوچھا کہ عورت پر لڑکی پہ برتن دھونا واجب ہے یا نہیں ہے، اگر میں ایز اٹ از جواب دے دیتا کہ ہاں ہے یا نہیں ہے، تو دونوں باتوں پہ اعتراض اٹھتا۔ دونوں باتوں پہ کیا اٹھتا؟ جب میرے پاس کوئی ایسا کیس آتا ہے نا، کوئی خاتون کہتی ہیں کیا مجھ پہ گھر کے برتن دھونا واجب ہے، کیا میں ماسی ہوں؟ میں کہتا ہوں آپ کے میاں خانسامہ ہیں، چپڑاسی ہیں، جو باہر سے کبھی انڈے لے کر آ رہے ہیں، کبھی دہی لے کر آ رہے ہیں۔ باہر سے سودے لانا کس کا کام ہوتا ہے بڑے گھروں میں؟ ڈیفنس کے لفٹن میں خانسامہ کا کام ہوتا ہے نا، نوکر چاکر کا کام ہوتا ہے نا۔ کیا خیال ہے بھائی نوکر چاکر کا کام ہوتا ہے انڈے لے آؤ، مکھن لے آؤ، دہی لے آؤ، گرم انڈے۔ یار جب ہمارا وہ، میں مشہور ہونے کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کر سکتا یار، اتنا دل چاہتا ہے کبھی یہاں ٹرین میں بیٹھوں میں، لاہور یا کوئٹہ یا پشاور کا، کوئٹہ کا تو نہیں اللہ معاف فرمائے، پشاور کا سفر کروں میں، کوئٹہ کا تو پتہ نہیں پہنچ پائیں گے کہ نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایسی اعصابی قوت بڑھتی ہے نا ٹرینوں میں، کیونکہ ٹرین کا ٹائم ہوگا 6 بجے چلے گی، آپ احتیاطاً 5:30 بجے پہنچ گئے، پھر وہیں آپ نیت کر لو۔ میں اپنی فیملی کو ایک دفعہ لے کے گیا تھا، 5 نمازیں ہم نے اسٹیشن پہ پڑھی ہیں الحمدللہ۔ پھر جب چلنا شروع ہوگی سکون کا سانس ملتا ہے، 2 منٹ بعد باقی پھر رک جائے گی۔ بہرحال وہ بھی اپنا ایک سفر انجوائے کرتا ہے آدمی۔ پھر جب اسٹیشن پہ رکے گی تو کیسی آوازیں آتی ہیں، گرم انڈے، کرارے، پاپڑے، مزے مزے کی آوازیں، جوس لے لو جوس، تو بڑے مزے مزے کی آوازیں آتی ہیں۔ اور جو انتہائی ناقص کھانا اسٹیشن پہ ملتا ہے وہ بھی کبھی ہم نہیں بھولیں گے۔ خیر پھر بھی اللہ نے زندگی دی، ورنہ وہ کھانا کھا کے مر جانا چاہیے تھا۔ خیر تو اب شوہر کا کام ہے باہر سے کیا لانا، انڈے لانا۔ اب جو خاتون کہتی ہیں کیا میرے ذمے ہے برتن دھونا، کیا میرے ذمے ہے گھر کا پوچھا لگانا، میں ماسی ہوں، تو میں کہتا ہوں آپ کے میاں کیا خان سامہ رکھے ہوئے ہیں آپ نے؟ نوکر رکھا ہوا ہے جو باہر سے انڈے لے کر آتا ہے، باہر سے دہی لے کر آتا ہے بھائی؟ تو اگر وہ یہ کہیں کہ نہیں جناب ہمارے گھر میں نوکر چاکر سارے کام کرتے ہیں، باہر سے دہی بھی کون لے کر آتا ہے؟ بولو نوکر، سرونٹ ہے۔ دودھ بھی کون لے کر آتا ہے؟ منہ سے بول لو یار سرونٹ۔ بھائی ہم بڑے مالدار گھرانے کے لوگ ہیں، تو پھر میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، جب آپ کے ہاں نوکر چاکر سارے کام کرتے ہیں، اتنی اپر لیول کی آپ کی فیملی ہے، تو گھر کے کام بھی نوکرانیاں کریں گی، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ متوسط گھرانے کے ہیں، درمیانے گھرانے کے ہیں، یا غریب گھرانے کے ہیں، تو غریبوں کے ہاں ملازم نہیں ہوا کرتے، ان کے ہاں گھر کے باہر کے کام مرد کرتا ہے، گھر کے اندر کے کام بولو خواتین۔ تو جیسے مرد گھر کے باہر کے کام کر کے چپڑاسی نہیں بن جاتا، نوکر نہیں بن جاتا، ایسے ہی عورت گھر میں پوچھا لگا کے برتن دھو کے ماسی نہیں بن جاتی۔ کام تو سب نے مل جل کے کرنے ہیں۔ سب نے کیسے کام کرنے ہیں؟ مل جل کے۔ اب اس کا ایک طریقہ یہ تھا کہ گھر کے باہر کے کام عورت کو دے دیے جائیں اور گھر کے اندر کے کام کس کے ذمہ لگا دیے جائیں؟ آدمیوں کے۔ یہ اچھا ہے؟ کرنا فی بیوتکن، اسلام کہتا ہے عورت گھر کی 4 دیواری میں رہے۔ تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم ہے، گھر کے باہر کے کام آدمی کے ذمے، اور آدمی گھر کے باہر کے کام کر کے سرونٹ اور ملازم نہیں بن جائے گا، وہ پھر بھی گھر کا سربراہ رہے گا۔ گھر کے اندر کے کام عورت کے ذمے۔ اب اندر کے کاموں میں جو بھی کام ہے سارے کرنے پڑیں گے، اس میں واش روم بھی صاف کرنا پڑتا ہے، پوچھا بھی لگانا پڑتا ہے، برتن بھی دھونے پڑتے ہیں۔ تو یہ سارے کام کر کے معاذ اللہ عورت بھنگی چمار نہیں بن جاتی۔ بھنگی چمار جب بنے گی جب دوسروں کے گھر جا کے معاذ اللہ معاف فرمائے گٹر صاف کرے گی ان کے جا کے۔ اپنے گھر کے کام تو خود کرتے ہیں لوگ، اپنا واش روم صاف کرنے سے آپ بھنگی بن جاتے ہو؟
یار کیا ہو گیا تم لوگ کو؟ اپنا گھر اپنے برتن دھونے سے آپ کیا بن جاؤ گے؟ اپنا کھانا خود پکانے سے آپ کیا باورچی بن جاؤ گے؟ تو بھائی عورت اپنے بچے کے پیمپر صاف کر رہی ہے، اپنے بچے